باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان شام غریباں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کا اطلاق جب ہوتا ہے تو ہمارا ذہن کربلا کی اس شام تک پہنچ جاتا ہے جو عصر عاشور، شہادت فرزند رسول، سرکار شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی پہلی رات کہلاتی ہے۔ پہلی رات جو آتی ہے اسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ شام غریبہ یعنی وحشتوں کی شام، شام غریبہ یعنی غربتوں کی شام، شام غریبہ یعنی ظلم کی شام، جو یاد دلاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جہاں مردوں کو قتل کرنے کے بعد امام حسین اور ان کے انصار و اقارب کو ذبح کرنے کے بعد تاریخ عالم نے وہ منظر پیش کیا ہے جسے آج سے پہلے نہ چشم کائنات نے ملاحظہ کیا تھا۔ یہ وہ رات ہے جسے نہ گوش گیتی نے اس سے پہلے اس کی ایسی مظلومیت اور ایسی سفاکیت اور ایسی وحشت و درندگی کے بارے میں کسی نے نہیں سنا ہوگا، نہ تاریخ عالم نے ایسی رات کا ملاحظہ کیا تھا۔ ہاں، راتیں بہت سے گزری ہیں، ظلم ہوئے ہیں، وہ بھی راتیں اہل بیت سے مخصوص ہیں جہاں نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی پر ایسا وحشیانہ ظلم کیا گیا ہے جسے تاریخ عالم نہ بھلا سکتی ہے اور نہ ہی صفحہ قرطاس سے اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ ویسے ہی شام غریباں وہ غربتوں کی شام، غریبوں کی شام، بیواؤں کی شام، بے کسوں کی شام، جو اس بات کو طرف یاد دلاتی ہے، متوجہ کراتی ہے ذہن انسان کو کہ عصر عاشور کے بعد جب بھرا گھر لٹ جاتا ہے اور ظالم جب اتنے وحشی اور درندے بن جاتے ہیں تو کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، وہ شام غریبہ آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں یہ غریبوں کی شام ہے، یہ بے کسوں کی شام ہے، یہ بیواؤں کی شام ہے۔ ہاں ہے، سب کچھ ہے، مگر جو عصر عاشور کے بعد ایک رات میں کربلا کے میدان میں ان سیدانیوں اور مخدران عصمت و طہارت پر جو رات اور جو وقت اور جو لمحہ گزرا ہے، یہ نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ تاریخ بتا سکتی ہے، بلکہ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے اس رات کا ملاحظہ کیا ہو اور جس پر یہ رات گزری ہو۔ کون بتائے کہ عصر عاشور کے بعد سیدانیوں پر کیا ستم ہوئے ہیں؟ کون بتائے کہ عصر عاشور فرزند رسول کی شہادت کے بعد کیا وحشیانہ طریقہ اپنایا گیا ہے اہل بیت کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے؟ تاریخ بتا سکتی ہے، مورخین لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، مگر اس کا اصل چہرہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس رات کو دیکھا ہو اور ملاحظہ کیا ہو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی شام غریبہ کا لفظ آتا ہے ہماری آنکھیں آب دیدہ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے سمندروں کا ایک سیلاب جاری ہو جاتا ہے جسے قبضے میں کرنا اور روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ وہ رات ہے جو تنہائی کی رات ہے، بے کسوں اور یتیموں کی رات ہے، جہاں عصر عاشور سے پہلے بھرا گھر تھا، چچا کا سایہ تھا، بابا کا سایہ تھا، سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، سر پہ ہاتھ رکھنے والے تھے، سہارا دینے والے تھے، دلاسا دینے والے تھے، مگر عصر عاشور کے بعد اب وہی شام غریبہ آ گئی ہے۔ اب نہ چچا کا سایہ ہے، نہ بابا کا سایہ ہے، نہ بھائیوں کا سایہ ہے، ہاں یتیمی کی دھوپ ہے، جہاں کربلا کی گرد و غبار جو ہے اہل بیت عصمت و طہارت کے اجرے ہوئے سروں پر سایہ کر رہی ہے۔ ہاں یتیمی کی چادر ہے جو ان کے برہنہ سر کو سایہ کر رہی ہے۔ وہ افراتفری کا عالم ہے، وہ ہیجانی کیفیت ہے جس کا بیان کرنا لفظوں میں انسانی زبان کے بس سے باہر ہے، مگر عزیزو بیان کرنا ہے، اشارہ کرنا بھی ہے،
گلے کاٹے گئے، زبانیں کاٹی گئیں، سر و تن میں جدائی کی گئی، انگلیاں کاٹ دی گئیں، اور ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے اہل بیت کی توہین و تذلیل ہو رہی تھی۔ مگر اہل بیت کے قتل ہونے کے بعد جو توہین و تذلیل کا سلسلہ یزیدیوں اور یزید کے لشکر والوں نے کیا ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور نہ ہی تاریخ اسلام کی پیشانی سے ایسے بدنما داغ کو چھپایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی دامن اسلام کو اس دھبے سے پاک و پاکیزہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ عصمت و طہارت کا گھرانہ جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، جنہیں سورج نے بھی بے پردہ نہ دیکھا تھا، جن کے گھر سے پردے کا رواج چلا تھا، وہی عصر عاشور۔ اب روایتیں اہل بیت سے ہیں، شہزادی جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ شہادت عزیز و اقارب اور بابا کی شہادت کے بعد میں نے دیکھا، میں در خیمہ پر کھڑی تھی اور میں ملاحظہ کر رہی تھی، کہیں کٹی ہوئی گردنیں ہیں، کہیں جسم ہیں، کہیں انگلیاں ہیں، کہیں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف خون ہے، ہر طرف جسم اور کٹی ہوئی گردنیں، لاشیں ہیں، اور میں نے دیکھا کہ پسر سعد آواز دے رہا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندیاں کرائی جائیں۔ میرے بابا اور بابا کے اقارب عزیز و انصار کے لاشوں کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور میں یہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا ایسے عالم میں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اتنے میں گھوڑوں کی نال بندیاں کرائی گئیں، اور جس میں نازنین زہرا کا اس قدر بے حرمتی کی گئی، جسموں کو پامال کیا گیا، اور جسموں کو پامال کرنے کے بعد شہزادی کہتی ہیں کہ گھوڑوں کا رخ ہماری طرف کر دیا گیا، جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور خیموں کی طرف رخ کیا۔ کہتی ہے کہ ظالم میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پشت ایک ایسا نیزہ مارا کہ میں گری، اور منہ کے بل گرنے کے بعد بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش اس وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی کی آغوش میں ہے، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں میرا سر برہنہ ہے، کوئی چادر ہو تو دے دیجئے۔ تو مقاتل نے لکھا ہے، کہتے ہیں پھوپھی نے آواز دی، بیٹا جیسے تمہارا سر کھلا ہوا ہے ویسے ہی ہمارے سروں سے چادریں چھین گئی ہیں۔ یہ اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، پھر مقاتل نے لکھا ہے کہ شہزادی کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، بیٹا آنکھیں کھولو کہ آؤ دیکھیں خیمے میں کیا ہو گیا ہے۔ ظالم آگے بڑھے، کوئی کسی ایک خیمے میں آگ لگا رہا ہے، کوئی دوسرے خیمے میں آگ لگ رہا، اسباب و سامان اور اثاثے لوٹے جا رہے ہیں، اہل بیت کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، کسی کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ سے زنجیریں چھینی جا رہی ہیں، چوڑیاں چھینی جا رہی ہیں، کسی کو نیزے سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بڑا خوفناک منظر تھا۔ اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزادی کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو میں نے دیکھا کہ ہر خیمے جل رہے ہیں۔ اس کے بعد راوی بھی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، ایک بیوی دوسرے خیمے میں، دوسری بیوی تیسرے خیمے میں، بیویاں افراتفری کا عالم ہے، ایک قیامت خیز منظر ہے جس کی منظر کشی کرنا نہ کسی کے ذاکر کے پاس الفاظ ہیں کہ وہ اس کی منظر کشی کر سکے، نہ کسی خطیب کے پاس ایسے الفاظ ہیں جو اس منظر کا وہ پیش کر سکے، اس منظر کو جس سے یہ ثابت ہو سکے ہاں اس وقت خیام حسینی کا عالم کیا تھا جب شام غریبہ کے وقت خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ مگر راوی کہتا ہے ہم نے دیکھے سارے خیمے جل رہے ہیں اور ایک بیوی ہے، ساری بیویاں قناتیں جل چکی، خیمے جل چکے، ساری بیویاں خاک پہ بیٹھی ہیں، ایک بیوی ہے جو بار بار خیمے میں جا رہی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کیا دیکھا، تمہاری بے چینی کا عالم کیا ہے، کیا کوئی قیمتی اثاثہ خیمے میں رہ گیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا نہیں، میرا کوئی قیمتی اثاثہ نہیں رہ گیا ہے، ہاں میرا بیمار اب بستر بیماری پر ایسا پڑا ہے جسے چلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے خود سے 2 گام چل سکے۔ پھر میں نے دیکھا اتنا کہہ کہ وہ بی بی خیمے کے اندر گئی اور اپنی پشت پہ ایک بیمار کو لاد کے لے کے آئی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حسین کا لاڈلا فرزند حسین ہے جسے زین العابدین کا آواز دی، یہی وہ میرا چہیتا تھا جسے خیمے میں پڑا ہوا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سیدانیاں بے مکنا و چادر کربلا کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، کون ہے؟ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ہائے عباس کہہ کے ماتم کر رہا ہے، کوئی ہائے حسین کہہ کے ماتم کر رہا ہے، کہیں الاتش کی صدائی آ رہی ہیں، کہیں سے ہائے پیاس کے آواز آ رہی ہے، ایک ایک بیوی ایک ایک بچے ہیں، اسی
اسنا میں سارے بچوں کو شہزادی زینب نے شمار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ شمار کرتے کرتے شہزادی کہتی ہے کہ 2 بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، 2 بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا واقعہ وہ ہے کہ جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی تو شہزادی نے سجاد کا شانہ ہلایا اور آواز دی، بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ خیموں میں آگ لگ چکی ہے، ہمارے خیمے جل رہے ہیں، اب بتاؤ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ آواز دی، علیکن بالفرار، پھوپھی اماں اب فرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، در خیمہ پہ آ گئے، خیمے سے نکلیے، جان بچانا زیادہ معتبر ہے۔ اسی اسنا میں جب خیموں میں آگ لگ گئی، سارے خیمے جل چکے، بچوں کو شہزادی نے شمار کیا تو 2 بچے ایسے تھے جو کم نظر آئے، جو عقیل کے پوتے تھے اور مولائے کائنات جن کی ایک بیٹی کا نام خدیجہ تھا، ان کے بچے تھے۔ دیکھا کہ وہ بچے نہیں، ایک کا نام سعد اور دوسرے کا نام عقیل تھا، جو عبد الرحمن ابن عقیل کے بیٹے تھے، عقیل کے پوتے اور مولائے کائنات کے نواسے تھے۔ یہ جو ننھا سا جسم تھا، کم عمر تھے، سن چھوٹا تھا۔ خیمے میں جب آگ لگی یہ کچھ دور چلے گئے۔ اب روایتوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی، یہ دم توڑ گئے، یا پیاس کی شدت یا دہشت کا وہ عالم تھا جو بچوں کی نگاہیں اور کلیجے کی سکت اور طاقت برداشت نہ کر سکی، اور سرزمین کربلا میں باہیں ڈال کے دونوں ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کے دنیا سے گزر گئے۔ اب تاریخ نے بعد میں پڑھا بھی ہے علماء نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب شہزادی قریب آئی اور بچے نظر نہیں آئے تو کہا، ام کلثوم 2 بچے نظر نہیں آئے۔ دونوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ دور خیمے کے بعد شہزادی نے کیا دیکھا؟ رات کا سناٹا ہے، دونوں بھائی گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ شہزادی قریب گئیں، آواز دی، ام کلثوم بچوں کو ذرا آہستہ سے اٹھانا۔ ایک مرتبہ دونوں بہنوں نے ایک ایک بچے کو اٹھایا، کیا دیکھا کہ بعض روایتوں اور مقاتل نے لکھا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپیں سینے میں پڑی تھی، جس کی وجہ سے دنیا سے گزر گئے۔ پیاس کی شدت تو تھی، اور وہ دہشت کا عالم جسے ہمارا کلیجہ اور سکتی ہوئی زمین کربلا برداشت نہ کر سکی، تو یہ بچے کیسے برداشت کرتے؟ مقاتل نے لکھا ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے، یا بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یا اس المناک اور وحشت ناک واقعے کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، اور جیسے ہی دونوں بچوں کو دونوں شہزادیوں نے اٹھایا، دونوں کی گردنیں الگ الگ لڑک گئیں، اور یہ دونوں بچے دنیا سے گزر چکے تھے۔ ہاں، کتنے واقعات ایسے ہیں جن کا شام غریبہ کے طور پر اندازہ کرنا مشکل ہے، اور ساری روایتوں کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے، مگر ہاں، شام غریبہ کے اس وحشت ناک وقت اور زمانے میں ایک بچی تھی جسے اپنے باپ کا سینہ یاد آیا، اور وہ 2 روایتیں ملتی ہیں۔ کبھی نجف کا رخ کیا، مسلم سے، حمید ابن مسلم سے ملاقات ہوئی تو کہا کیا کرو گی جا کے؟ کہا میرا وہاں مشکل کشا بابا رہتا ہے، میں اپنے بابا سے کہوں گی کائنات کے مشکل کشائی کرنے والے علی ہماری مشکل کشائی کیجیے۔ دوسری روایت ملتی ہے جب رات کا سناٹا آیا، سکینہ کو باپ کا سینہ یاد آیا اور سونے کا وقت آیا، تو سکینہ نے سوچا مجھے بابا کا سینہ ملنا چاہیے ورنہ نیند نہ آئے گی۔ وہ وحشت ناک رات، شام غریباں جسے کہا جاتا ہے، ایسے موقع پر یہ علی کی، یہ حسین کی آغوش کی پروردہ اور سینے پر سونے والی بیٹی، شام غریباں کے سناٹے میں تپتا ہوا صحرا، چٹیل میدان، ہائے بابا کہہ کے ایک مرتبہ نشیب کے اس نشیب میں پہنچی جہاں فرزند زہرا کا کٹی ہوئی لاش موجود تھی، کٹی ہوئی گردن، جہاں گردن نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ہائے بابا کہہ رہی تھی، ایک مرتبہ آواز آئی، الیہ یا بنیا، سکینہ قریب گئیں، ایک مرتبہ بابا کے سینے پر سر رکھ دیا، آواز دی، بابا آپ کے بعد ظالموں نے کیا ستم کیے؟ ایک ایک ظلم کو سکینہ نے بتایا۔ بابا کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا دیکھیے کانوں کی لبیں ابھی زخمی ہیں، بابا تماچے مارے گئے، بابا دیکھیے خون ابھی بھی رس رہے ہیں، رخسار نیلے ہو چکے ہیں۔ کیا بابا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ بابا آپ تو دست شفقت پھیرتے تھے، بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی ساروں سے چادریں چھین لی گئی؟ ہاں عزیزان گرامی، جب سکینہ نظر نہ آئی میں نے ختم کر دیا شام غریباں۔ یہی وہ شام تھی جس میں سارے اہل بیت پر وہ ستم کیے گئے جس کی مثال ناممکن ہے ملنا۔ وہ بچی سینے سے لگی سو گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، زینب آئیں، قریب آئیں تو کیا دیکھا؟ سکینہ باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی ہیں،
جگایا، کہا بیٹی یہ بتاؤ تم نے یہ کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا جسم ہے؟ آواز دی، میں روتے بلبلاتے ہوئے ادھر آ رہی تھی اور آواز دے رہی تھی بابا آواز تو سکینہ بلا رہی ہے، کوئی آواز بس اس نشیب سے، اسی لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا جنازہ ہے، یہ میرے بابا کی میت ہے۔ میں کلیجے سے لپٹ گئی اور فریاد کی کہ بابا آپ کے بعد ظالموں نے ہم پر وہ مظالم کیے ہیں جو کسی غیروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا، ہم تو انہی امت نانا کے نواسے ہیں جن کا یہ کلمہ پڑھ رہی ہے، پھر بھی ہم پر یہ ظلم کیا، ہمیں ایسی ظلم کی امید نہیں تھی۔ بابا آپ کے بعد سروں سے چادریں چھین لی گئی، بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ہائے شام غریباں کے وہ مناظر جس سے دل شکستہ ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔